اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا سورۃ مرسلات آیت نمبر 25 پارہ 29 الم نجعل الارض کفاتا کیا ہم نے زمین کو نہیں بنایا کفات جمع کرنے والی، کفاتاً جمع کرنے والی، احیاءً و امواتاً زندوں کو اور مردوں کو۔ ہم نے زمین کو اس طرح بنایا ہے کہ زمین زندوں کو اور مردوں کو جمع کرنے والی ہے۔ مفسرین اہل سنت والجماعت نے اس آیت کا معنی یہ کیا ہے کہ زمین کے اندر والے مردے ہیں اور زمین کے اوپر رہنے والے زندہ ہیں۔ اس اعتبار سے زمین زندوں اور مردوں دونوں کو جمع کرنے والی ہے۔ اب اگر زمین کے اندر والوں کو بھی زندہ سمجھا جائے کہ مردوں کی روح واپس آ گئی ہے اور قبر میں پڑے ہوئے جسم زندہ ہو چکے ہیں، تو لازم آئے گا زمین کے اوپر والے بھی زندہ ہیں، زمین کے اندر والے بھی زندہ ہیں، تو پھر اس آیت کی مخالفت لازم آئے گی۔ یہ عقیدہ قرآن پاک کی اس آیت کے خلاف ہوگا۔ قرآن پاک کی آیت بتاتی ہے کہ زمین دونوں کو جمع کرنے والی ہے، زندوں کو اور مردوں کو۔ مردے کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو زمین کے اندر ہیں، مدفون ہیں، جن کو قبروں کے اندر دفن کر دیا گیا، جو زمین کے اندر ہیں وہ مردے ہیں۔ اب اگر ان مردوں میں بھی روح داخل سمجھی جائے اور عقیدہ رکھا جائے کہ قبر میں پڑے ہوئے تمام مردے زندہ ہیں، تو اندر والے بھی زندہ ہو گئے، زمین کے اوپر والے بھی زندہ ہو گئے۔ تو یہ جو آیت ہے کہ کفاتاً یہ جمع کرنے والی ہے زندوں کو اور مردوں کو، تو اس آیت کی مخالفت لازم آتی ہے۔ لہٰذا ماننا پڑتا ہے کہ زمین کے اوپر رہنے والے زندہ ہیں اور جو زمین کے اندر ہیں وہ مردہ ہیں۔ اب یہ معنی اس کے لیے فہم سلف دیکھو۔ یہ امام شاہ بھی تابعی ہیں۔ امام شاہ بھی معنی کرتے ہیں بطنہا لامواتکم، بطنہا لامواتکم، جو زمین کا اندر ہے وہ تمہارے مردوں کے لیے ہے، وظہرہا لاحیائکم، اور زمین کی پشت ظاہر یہ زندوں کے لیے ہے۔ وَقَذَا قَالَ مجاہد و قتادہ، اور یہی معنی بیان کیا حضرت مجاہد اور حضرت قتادہ نے، ایک امام شابی، دوسرے مجاہد، تیسرے قتادہ۔ اب یہ تین تابعی ہیں، ان تین تابعیوں نے
آیت کا معنی بیان کیا کہ زمین کا جو ظاہر ہے وہ زندوں کے لیے ہے اور زمین کا باطن مردوں کے لیے ہے۔ زمین کے اندر جو رہنے والے ہیں باطن میں وہ کیا ہیں؟ مردے ہیں۔ یہ تفسیر ابن کثیر صفحہ 460 جلد نمبر 4۔ آپ کے پاس آگے لکھا ہے احیان علی ظہرہا امواتن فی بطنہا، زمین کے اوپر رہنے والے زندہ، زمین کے اندر جو ہیں وہ مردہ۔ اب یہ معنی تفسیر مدارک صفحہ 308 جلد نمبر 5، تفسیر مظہری صفحہ 167 جلد نمبر 10، تفسیر روح المعانی صفحہ 174 جلد نمبر 29، تفسیر جلالین صفحہ 485 صحیح کر لو، تفسیر معالم صفحہ 164 جلد نمبر 7، تفسیر ابو السعود صفحہ 220 جلد نمبر 5، تفسیر در منصور صفحہ 304 جلد نمبر 6، صفوۃ التفاسیر صفحہ 502 جلد نمبر 3۔ یہ معالم وہ معالم التنزیل پہلے گزر گیا، یہ معالم وہی معالم التنزیل صفحہ 164 جلد نمبر 7۔ یہ اگلی عبارت اردو کی عبارت ہے۔ اس آیت کریمہ پر علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، زندہ مخلوق اس زمین پر بسر کرتی ہے اور مردے بھی اس مٹی میں پہنچ جاتی ہیں۔ انسان کو زندگی اس خاک سے ملی اور موت کے بعد بھی اس کا ٹھکانہ ہوا۔ تفسیر عثمانی صفحہ 755۔ اب زندہ مخلوق زمین پر بسر کرتی ہے، زمین پر بسر کرتی ہے۔ بسر کرنا یعنی زندگی گزارنا۔ زندہ مخلوق زمین کے اوپر بسر کرتی ہے یعنی زندگی گزارتی ہے، مردہ اس مٹی میں پہنچ جاتی ہیں۔ انسان کو زندگی اس خاک سے ملی، موت کے بعد بھی اس کا ٹھکانہ ہوا۔ اب حضرت عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی واضح کر دیا کہ جو مٹی کے اندر پہنچے ہوئے ہیں وہ مردے ہیں، جو مٹی کے اندر پہنچ جاتا ہے وہ کیا ہے؟ مردہ۔ اچھا جی، جب تک زندہ رہتے ہیں اس پر بستے ہیں اور جب مر جاتے ہیں تو اس کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تفسیر وحیدی صفحہ 694۔ اچھا جی، اب یہ آپ کے سامنے آیت نمبر 27 آئی۔ یہ آیت کریمہ بھی بتاتی ہے کہ زمین کے اندر جو مدفون ہیں، زمین کے اندر جو دفن کیے ہوئے ہیں وہ مردے ہیں، وہ زندے نہیں ہیں۔ آگے آیت نمبر 28۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، سورۃ حج آیت نمبر 7 پارہ 17۔ اب یہ آیت کریمہ ہے
सूरत हज की, इसका माने ये है अल्लाह यबअसु जिंदा करेगा मन उनको जो ज़मीन में हैं, जो ज़मीन में हैं वो मुर्दे हैं, अल्लाह क़यामत के दिन उनको यबअसु जिंदा करेगा। अब साफ लफ्ज़ है कुरान पाक के। अब यहाँ पर किसी तफसीर के हवाले की ज़रूरत है ही नहीं। जो कब्र में पड़े हुए हैं उनको क़यामत के दिन यबअसु अल्लाह क्या करेगा? जिंदा करेगा, उठाएगा, जिंदा करेगा। सरी लफ्ज़ कुरान पाक के। जो कब्र के अंदर है वो मुर्दा है, उसको अल्लाह पाक ने जिंदा करना है क़यामत के दिन। अब ये तफसीरी हवालाजात अगर चंद एक ऊपर दिए जाएं तो ये सिर्फ ताईद के लिए हैं, वरना सरी अल्फाज कुरान पाक के जब आ गए तो अब किसी तफसीर की ज़रूरत न रही। आपके पास फाम सलफ लिखा है तफसीर मदारिक से, ए इन्नहु हकीमुन ला युखलिफुल मिआद वक़द वअद साअत वल बासा फला बुद्द अन यफिया बिमा वअदा। तफसीर मदारिक सफ़ा 263 जिल्द नंबर 3। अल्लाह ताला हकीम है, वादा खिलाफी नहीं करता। वक़द वअद साअत वल बासा, अल्लाह ने वादा किया है क़यामत का और दोबारा जिंदा करने का, क़यामत लाने का और दोबारा जिंदा करने का अल्लाह ने वादा किया। फला बुद्द अन याफिया, तो ज़रूरी है कि अल्लाह वफा यफ़ी पूरा करे बिमा वादा, जो उसने वादा किया। तो अल्लाह यानी अपना वादा पूरा करेगा, क़यामत के दिन कब्र वाले मुर्दों को जिंदा करेगा। अब ये तफसीर मदारिक सफ़ा 263 जिल्द नंबर 3। इसी तरह तफसीर इब्न अब्बास सफ़ा 206, तफसीर अबू सऊद सफ़ा 5 जिल्द नंबर 4, तफसीर खाजिन सफ़ा 4 जिल्द नंबर 5, तफसीर बेज़ावी सफ़ा 82 जिल्द नंबर 2। अब इसी आयत करीमा पर तफसीर इब्न कसीर लिखता है युईदुहुम बअद मा सारू फी कुबूरिहिम रमीमन। युईदुहुम अल्लाह लौटाएगा इनको, युईदुहुम बअद मा सारू फी कुबूरिहिम रमीमन, बाद इसके कि कब्रों में रमीम रेजा रेजा हो चुके होंगे। बादा मा सारू फी कुबूरिहिम रमीमन, बाद इसके के सारू सारा यसूर, सारा यसीरो हो जाना, सारा यसीरो उसी से सारू, बाद इसके कि वो हो चुके होंगे अपनी कब्रों में रमीम। युईदुहुम अल्लाह उनको लौटाएगा यानी दोबारा जिंदा करेगा। वयूजिदुहुम बादल अदमे, वयूजिदुहुम बादल अदमे, उनके मादूम हो जाने के बाद यूजिदुहुम उनको वजूद देगा। समझे? औजदा यूजिदु, क़यामत के दिन फिर नए सिरे से वो रेजे रेजे से अल्लाह उनको पैदा करेगा, उनको वजूद देगा। ये तफसीर इब्न कसीर सफ़ा 208 जिल्द नंबर 3। अच्छा जी,
آگے کی لدخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، یہ آیت نمبر 29۔ سورۃ یاسین کی لدخل الجنہ آیت نمبر 26 پارہ 23۔ تین پیغمبر انطاکیہ شہر میں اللہ پاک نے مبعوث فرمائے ہیں۔ تین پیغمبروں کو مشرکوں نے قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ یہ رجل مومن ایمان چھپائے ہوئے تھا، لوگوں کو پتہ نہیں تھا اس کا، دوڑتا ہوا آیا، پیغمبروں کی تائید میں آواز اٹھائی، مشرکوں نے اس کو قتل کر دیا۔ جب مشرکوں نے قتل کیا، اللہ پاک نے فرمایا ادخل الجنہ، ادخل جنت میں داخل ہو جا۔ اس کا اب یہ دنیا والا جسم یہاں زمین پر ہے انطاکیہ شہر میں، اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ تو اب جنت میں کون سی چیز چلی گئی؟ روح جنت میں چلی گئی۔ اب شہید ہے، یہ شہید زندہ ہے، جنت کے اندر زندہ ہے، اور یہ دنیا والا جسم یہاں رہ گیا دنیا کے اندر۔ شہید کو داخل کر دیا گیا جنت کے اندر۔ اب یہ بھی صاف الفاظ ہیں قرآن پاک کے۔ ادھر اس کو شہید کیا گیا، ادھر اللہ پاک نے فرمایا کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ قال یا لیت قومی یعلمون، وہ جنت میں داخل ہو گیا، داخل ہو کے باتیں کرنے لگا۔ جنت میں داخل ہو گیا، داخل ہو کے باتیں کرنے لگا۔ کیا کہتا ہے؟ یا لیت قومی، کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ وجعلنی من المکرمین، اور اللہ نے میرا بڑا اکرام کیا ہے، مکرمین میں سے اللہ پاک نے مجھے بنا دیا ہے۔ میں نے پیغمبروں کی بات مانی ہے، توحید کا عقیدہ قبول کیا ہے، ایمان لایا ہے، شرک کو میں نے چھوڑا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے داخل جنت میں کر دیا ہے۔ کاش میری قوم کو یہ بات پتہ چل جائے تو میری قوم بھی شرک سے توبہ کر جائے اور توحید کو قبول کر لے۔ اب قال یا لیت قومی یعلمون، جنت میں داخل ہو گیا، جنت میں داخل ہونے کے بعد باتیں کرنے لگا۔ اب یہ باتیں کون کر رہا ہے؟ روح۔ کہاں پر؟ جنت میں۔ کہاں پر؟ اب ماسٹر امین کے جو مختلف تلبیسات ہیں، ان تلبیسات میں وہ یہاں بھی کہا کرتا تھا، یہ کہتے ہیں کہ مردے زندہ نہیں تھے، فلان نہیں، اور دیکھو زندہ بھی ہیں، بولتے بھی ہیں۔ ایک کالا بھائی بولتے تو ہیں، یہ بول رہا ہے، کہاں بول رہا ہے اور کیا چیز بول رہی ہے؟ تم کہتے ہو جسم کے اندر روح واپس آ گئی ہے اور یہ جسم بول رہا ہے، لیکن اللہ پاک کہتے ہیں جنت میں داخل ہو جا۔ اب وہ جنت میں داخل ہو گیا، جنت میں باتیں کرنے لگا، یعنی جنت میں کون سی چیز پہنچ گئی؟ روح، اور وہ وہاں باتیں کر رہی ہے۔ اچھا جی، جب دنیا کے اندر وہ زندہ تھا، قوم کو کہتا تھا یا قوم اتبعوا المرسلین، یا قوم اتبعوا المرسلین۔ اب سامنے چونکہ قوم ہے، اس کی بات سن رہی ہے، ان کو وہ سنا رہا ہے، کہہ رہا ہے یا قوم اتبعوا المرسلین،
رسولوں کی بات مانو، لا الہ الا اللہ کو تسلیم کرو، قتل نہ کرو رسولوں کو، اتبعوا المرسلین۔ جب دنیا میں تھا کہتا ہے یا قوم، اب جنت میں جا کے کہتا ہے یا لیت قومی۔ اب انداز بدل گیا، اب یا قوم نہیں ہے، اب کیا ہے؟ یا لیت قومی۔ لیتا داخل کر دیا جو ناممکنات کے لیے ہوتا ہے، لیت الشباب یعود یومن، لیتا کاش ایسا ہوتا، یعنی ایسا ہونا کیا ہے؟ ناممکن۔ او میں جنت میں آ گیا ہوں، اب یہاں سے جنت سے میری بات میری قوم سن سکتی نہیں ہے، ان کو پتہ چل سکتا نہیں ہے، کاش کہ میری قوم جان لیتی، لیکن میں اگلے جہان میں آ گیا، وہ دنیا کے جہان میں ہیں، ان کو میری بات کا علم نہیں ہے، ہو سکتا نہیں ہے۔ یا لیت قومی یعلمون، انداز ہی اس کے کلام کا بدل گیا۔ اب دیکھو جی یہ آیت ہے آپ کے سامنے، اس آیت پر یہ اقوال مفسرین لکھے ہیں آگے، وہ اسی آیت پر ہیں۔ فلما مات قال اللہ لہ، جب مر گیا کون ہوئے؟ وہ شہید ہو، سورۃ یاسین والا، لما مات جب کہ زندہ ہو گیا، شہید ہے سورۃ یاسین والا۔ فلما مات، جب اس پر موت آ گئی، مر گیا، قال اللہ لہ، تو اللہ نے اس کو فرمایا ادخل الجنۃ مع الشہداء الابرار، مع الشہداء الابرار، داخل ہو جا جنت میں، وہ سمجھے جہاں اور شہید ابرار رہتے ہیں تو بھی وہاں داخل ہو جا۔ اب یہ مفسرین معنی کر رہے ہیں، وہ سمجھے مرا ادھر اللہ پاک نے اس کو کیا کہا؟ جنت میں داخل ہو جا۔ آگے تھوڑی سی ڈیش ہے، ڈیش کے بعد آگے قال ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں انہم وطعوہ بارجلہم، ان مشرکوں نے پاؤں کے ساتھ روندا اس کو، وطعوہ بارجلہم، لاتے مار مار کے پاؤں کے ساتھ روند کے اس کو شہید کر دیا۔ حتی خرجت امعاؤہ، حتی خرجت امعاؤہ من دبرہ، یہاں تک کہ اس کی آنتیں اندراں، اس کی آنتیں باہر نکل آئیں۔ ظالموں نے مار مار کے اتنا ظلم کیا، اس کی آنتیں باہر نکال دیں، آنتیں باہر نکل آئیں۔ یہ صفوۃ التفاسیر، صفحہ 11 جلد نمبر 3، آگے دیکھو۔ فلما لقی اللہ تعالی قیل لہ، جب اللہ کو ملا تو اللہ کی طرف سے اس کو کہا گیا، کیا کہا گیا؟ فلما لقی اللہ تعالی قیل لہ، اس کو کہا گیا ادخل الجنہ، فلما افضا الی الجنہ، پھر جب جنت میں پہنچ گیا، قال یا لیت قومی یعلمون۔ یہ تفسیر ابن جریر، تفسیر خازن صفحہ 606۔ واہ واہ،
عجیب لکھا ہوا ہے یہ ابن جریر کو لکھنا ہے وہ صفوت التفاسیر کے ساتھ. ابن جریر کو لکھو صفوت التفاسیر، ادھر نشان لگا دو تفسیر ابن جریر کو، صفحہ 104 جلد نمبر 22. اور یہ جو عبارت اب سنی ہے یہ عبارت خازن اور معالم کی ہے، اور خازن اور معالم کا صفحہ ٹھیک کرو، صفحہ 6 جلد بھی 6، صفحہ 606 نہیں ہے بلکہ صرف 6، صفحہ 6 جلد بھی 6. آگے تفسیر ابن کثیر صفحہ 568، صفحہ 568 جلد 3، صفحہ صحیح کر لو. اچھا جی آگے جی ہن قتادہ، یہ قتادہ تابی اس کا معنی کرتا ہے ادخلہ اللہ الجنت، اللہ نے اس کو جنت میں داخل کیا، وہو فیہا، اور وہ جنت میں حی یرزق، وہو فیہا حی یرزق، صحیح کرو حی یرزق، وَهُوَ فِيهَا حَيٌّ يُرْزَقُ. أَرَادَ قَوْلَهُ تَعَالَى بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. تفسیر کشاف صفحہ 11 جلد نمبر 3. اب یہ قتادہ تابی کیا کہتے ہیں، اس کا معنی کرتے ہیں اللہ نے اس شہید کو جنت میں داخل کر دیا اور وہ جنت میں زندہ ہے، یرزق، اس کو جنت کا رزق دیا جاتا ہے. ارادہ قولو، قتادہ نے ارادہ کیا اس آیت کی طرف بل احیاء عند ربہم یرزقون. اب گویا کہ قتادہ معنی کرتا ہے احیاء عند ربہم کا معنی کیا ہے الجنہ، اور سمجھے اس کو بھی جنت میں داخل کر دیا جس طرح اللہ نے عند ربہم کہا ہے، وہاں بھی گویا کہ عند ربہم کا معنی کیا ہے جنت، اور سمجھے کیا معنی ہے جنت. یہ تفسیر کشاف صفحہ 11 جلد نمبر 3. اب یہ قتادہ تابی نے معنی کیا. آگے آئیے جی، یہ آگے حوالے لکھے ہوئے ہیں، یعنی اب مختلف تفسیروں کی ساری عبارتیں لکھاتے جائے تو بات لمبی ہو جاتی ہے. آگے آپ کے پاس حوالہ ہے تفسیر در منصور صفحہ 264 جلد نمبر 5. آگے مزری، اس مزری کی عبارت ذرا تھوڑی سی لکھ لو کہیں نشان لگا کر، تھوڑی سی عبارت ہے اکرامن و اذنن فی دخول الجنہ، اکرامن و اذنن فی دخول الجنہ. اللہ پاک نے اس کا اکرام کیا اور اذن دیا جنت میں داخل ہونے کا سائر الشہداء، کا سائر الشہداء، جیسے تمام شہیدوں کے لیے قانون ہے. تمام شہیدوں کو ادھر شہید ہوتے ہیں اللہ جنت میں داخل کر دیتا ہے. اسی عبارت کے لیے لکھا رہا تھا کا سائر الشہداء، وہ شہید ہوا، اللہ نے اس کا اکرام کیا، اس کو اذن دیا جنت میں داخل ہونے کا، جیسا کہ تمام شہداء کے لیے قانون ہے کہ وہ ادھر شہید ہوتے ہیں اور اللہ ادھر جنت میں ان کو داخل کر دیتا ہے. یہ تفسیر مظہری صفحہ 79 جلد نمبر 8، یہ صفحہ بھی صحیح کرو، تفسیر مظہری صفحہ 79 جلد نمبر 8. اکرامن و اذنن فی دخول الجنہ کا سائر الشہداء.
مثل باقی شہداء کے، جس طرح باقی شہداء کے لیے